بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 ذی الحج اور جمعرات کا دن ہے۔ آج بہت ہی مبارک اور عظیم الشان دن ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اسی دن 18 ذی الحج کو 10 ہجری کو اور 18 مارچ 632 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب مدینہ کی طرف کمپینینز کے ساتھ روانہ ہو گئے تو غدیر خم کے مقام پر، جو کہ الجحفہ میں موجود ہے، اور یہ الجحفہ وہ مقام ہے جہاں پہ پرانے زمانے میں جب لوگ سیریا سے یا ایجپٹ سے یا سوڈان سے یا افریقہ سے یا اور مغربی ممالک سے لوگ آتے تھے تو یہیں پہ آ کے پھر یہاں پہ میقات بھی ہے الجحفہ میں، تو یہیں پہ وہ اکٹھے ہو جاتی تھے اور وہاں پہ حج کے لیے آتی تھی۔ پھر جب حج سے واپس جاتی تو وہاں تک ساری تمام مسلمان جتنے بھی وہ قبیلے قبائل تھے وہ یہاں تک ساتھ جاتے تھے، پھر یہیں سے وہ الگ الگ اپنا راستہ پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اور اس واقعے کو، اس خطبے کو اس لیے غدیر خم کا نام دیا گیا ہے کہ وہ غدیر خم ایک مقام ہے الجحفہ میں، تو اسی جگہ پہ یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو حجۃ الوداع، آپ کو پتہ ہے کہ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو خبردار کیا اور دعوت دی، اور مختلف ممالک کو جتنی بھی قبیلی قبائل ہیں ان کو دعوت دی کہ یہ تاثر بھی دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے تو آپ لوگ حج پہ تشریف لائے اور یہ حج میرے ساتھ کرے۔ تو جتنے آ سکتے تھے تو وہ لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہوئے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو کہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے، بہت سارے احادیث ہے اس حوالے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ کہا کہ میں نے دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ تک جتنا پہنچا میں نے آپ تک پہنچا، اور سب گواہ رہے۔ تو حجۃ الوداع کے بعد جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ خطبہ دے دے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے سب کو ایک پیغام دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غدیر خم سے پہلے انہوں نے ایک ہدایات جاری کی اور فرمایا کہ جتنے بھی لوگ آگے چلے گئے اپنے جگہ سے، اس جگہ سے، تو ان کو بلائے کہ واپس آ جائے، اور جتنے بھی لوگ پیچھے ہیں تو ان کو کہے کہ جلدی آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خطبہ دیں گے۔ تو جتنے بھی لوگ آگے چلے گئے تھے وہ واپس آ گئے، جتنے بھی پیچھے تھے وہ جلدی آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ کی جو مین بات تھی اس میں یہ کہا کہ جس طرح آپ لوگ مجھے مولا مانتے ہیں تو اسی طرح آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مولا مانیں، یعنی ایک قسم کے سرپرست اعلیٰ کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب جو بھی ہے اس کے حوالے سے احادیث بھی موجود ہے اور قرآن شریف کی بھی آیت موجود ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خطبہ دیا تھا، اور حجۃ الوداع کے بعد یہ بھی آخری خطبہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بات پھر دہرائی کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی جو ذمہ داری تھی وہ سونپی تھی، اور جتنا مجھے قرآن میں کہا، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچایا میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا، آپ لوگ گواہ رہے، اور جتنے لوگ اب یہاں پہ نہیں ہے تو آپ لوگ وہاں پہ پہنچا دیں اور گواہ رہے۔ تو قرآن شریف میں موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور بھی آیاتیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی عظیم اور مبارک دن ہے ہمارے لیے، اور اس موقع پہ بہت سارے جو صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام وہ موجود تھے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب جو ہے، اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، عائشہ بنت ابو بکر، اس کے علاوہ عثمان بن عفان، سلمان فارسی، اس کے علاوہ زبیر بن عوام بھی موجود تھے، جابر بن عبداللہ بھی موجود تھے، یہ انصاری تھے، اس کے علاوہ عباس بن عبد المطلب موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان انہوں نے فرمایا کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ لوگوں نے مجھے مولا مانا ہے اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مولا ہے، یعنی سرپرست ہے۔
اب احادیث میں بہت سارے اس کے معنی بھی ہے، احادیث میں بہت سارے پھر اس کے تفاسیر بھی ہے، قرآن شریف کے اندر بھی بہت سارے، اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اتنا انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک اور عظیم دن ہے۔ اس دن کی اہمیت ہے ہمارے لیے، کیونکہ حجت الوداع کے بعد کیونکہ وہ بھی آخری خطبہ ہے، لیکن اس کے بعد راستے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے نا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ تھا۔ اور جو لوگ وہاں سے جانے لگے پھر اپنے اپنے راستے پکڑ کے، کوئی سوڈان گیا، کوئی مصر گیا، کوئی سیریا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے الگ الگ راستے پکڑ لیتے تو وہاں تک ساتھ جاتے تھے، اور وہاں سے پھر الگ الگ راستے پکڑ لے۔ وہاں پہ میقات بھی ہے، جو لوگ سوڈان سے آتے ہیں، سیریا سے آتے ہیں، مصر سے آتے ہیں، افریقہ سے آتے ہیں، تو وہاں پہ میقات ہے، وہاں پہ احرام چینج کر کے پھر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے اور پھر یہی سے جب جاتے ہیں تو وہی سے اپنے اپنے راستے پکڑ لے تو وہی سارے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وقت، اور یہ وہ حج ہے جہاں پہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً یمن سے بلایا گیا تھا، کیونکہ وہ یمن میں تھے اور یمن سے بلایا گیا، اور اس حج میں اس نے شرکت کی۔ اور میں نے جس طرح آپ کو کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے، حضرت عثمان بن عفان سے زبیر بن عوام بھی شریک تھے، جو کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ عباس بن عبد المطلب موجود تھے، عائشہ بنت ابو بکر موجود تھی، اس کے علاوہ اہل بیت میں سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو تھا، یہ 18 ذی الحج 16 مارچ 632 عیسوی اور 10 ہجری، تو یہ بہت ہی مبارک دن ہے اور عظیم الشان دن ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالی ہمیں سب جتنے بھی سیرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جتنا ہو سکے اس سیرت کو اسٹڈی کریں۔ شکریہ۔